باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کی بنیاد پر قائم معاشرے کے حالات اور ہوتے ہیں، اور جس کی بنیادوں میں تقوی نہ ہو اس وقت کی معاشرت کے حالات ویسے ہوتے ہیں جیسے حالات سے ہم سب کو واسطہ پڑا ہوا ہے۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، خوشی کا ہو غمی کا ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساری برادری کو بھی راضی کریں، دوست احباب کو بھی راضی کریں، کوئی بھی ناراض نہ رہے، سوائے اس پاک ذات کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احسانات شمار سے باہر ہیں۔ ان دو ہستیوں کی رضا کا اور ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، تو اس کی وجہ سے پھر ہم مشکلات میں دنستے چلے جاتے ہیں۔ بہترین معاشرے کی بنیادیں یہی ہیں۔ سب سے پہلی اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اور اسی کی بنیاد پھر آپس میں اعتماد اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے، اور قوتیں ساری یکجا ہوتی ہیں۔ شروع صدی کے واقعات میں سے صرف 3 واقعات بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، جس سے اس وقت کا معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا، اور آج کے حالات ہم دیکھ ہی رہے ہیں تو ہمارے لیے تقابل آسان ہو جائے گا۔ جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قدم آگے اٹھ سکیں، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس وقت کی بڑی طاقت روم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ جس وقت وہ معاہدہ قریب آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ ابھی کچھ دن باقی ہیں، میں یہاں سے اپنی فوجوں کو لے کر چلا جاتا ہوں تو سرحد کے قریب جا کر پڑاؤ کر لیں گے۔ جیسے ہی مدت ختم ہوگی تو اچانک حملہ ہوگا تو آسانی سے علاقے فتح ہو جائیں گے، زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ تو ان کو پتہ ہی تھا کہ فتوحات ہمارا ہی حصہ ہیں۔ انہوں نے اسی ماحول میں ہوش سنبھالا تھا، اور اسی ماحول میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تھے کہ فتوحات ہی فتوحات دیکھی تھیں، شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بس مقصد یہ تھا کہ کم سے کم نقصان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ فوجیں بارڈر کے قریب پہنچ گئیں تو دور سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا، اور مٹی اڑ رہی تھی گھوڑے کے تیز بھاگنے سے، اور آواز آ رہی تھی، یا معاویہ وفا لا غدر، اے معاویہ وفا کرو غدر نہ کرو۔ تو دیکھا کہ شام کی طرف سے آ رہا ہے تو کوئی خیر کی خبر ہو، رک گئے تو قریب آ کر دیکھا تو وہ حضرت عامر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے رسول کا حکم پہنچانا ہے، تو وہاں پر کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، اس کی ناراضگی اس کی خوشی اس کا کوئی غرض نہیں، بس اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم پہنچانا یہ سب سے مقدم تھا۔ آدھی دنیا کے وہ مالک ہیں، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اور تنہا حکمران ہیں، تو ایک صحابی رسول ان کے منہ پر یہ کہنے میں ذرا بھی تردد محسوس نہیں کرتے کہ معاویہ وفا کرو غدر نہ کرو۔ تو پوچھا کہ کون سی غداری کی ہے، کون سا غدر کیا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اس وقت تک جب تک معاہدہ ختم نہ ہو جائے اپنے مرکز سے فوجوں کو حرکت نہ دو، اور آپ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے فوجوں کو حرکت دے چکے ہیں۔ تو صرف یہ سوال کیا کہ کیا واقعی آپ نے اللہ کے نبی سے یہ فرمان سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا ہے۔ تو بس وہیں سے پھر آگے کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، وہیں سے فوجیں واپس گئیں اور اپنے مرکز کی طرف پلٹ گئیں۔ فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرنا، کئی منزلیں طے کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس میں کوئی تعویل کی جائے، اس میں کوئی گنجائش نکالی جائے۔ تو جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اول تو ہم احادیث اور آیات کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور اگر بالفرض تھوڑا سا خیال کریں بھی، او جی کبھی کبھی کی بات ہے، او جی بچے نہیں مانتے، او جی خوشی کا موقع ہے، تو اس قسم کی باتوں میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اڑا دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے حالات بدتر سے بدتر کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسروں کا مال، دوسروں کی جان، دوسروں کی عزت، دوسروں کی آبرو، یہ سب کچھ محفوظ رہے، یہ بھی تقوی کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر وہ ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، تو یہ گھر میں آئے، اور اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن بات سمجھنے کے لیے ماحول اور موقع کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے۔ گھر میں آئے اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی دینار ہے؟ انہوں نے کہا کہ دینار کی چابیاں تو آپ کے پاس ہیں، خزانوں کے مالک تو آپ ہیں، اور اس وقت تک آدھی دنیا سے بھی زیادہ مسلمانوں کی سلطنت پھیل چکی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین تھے۔ تو فوراً جواب میں کہا کہ جن کو تم دینار کہہ رہی ہو، خدا کی قسم وہ آگ کے انگارے ہیں۔ تو جب تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، تو پھر غیروں کا مال، دوسروں کی جان آگ کے انگارے دکھائی دینے لگتے ہیں، اور جبکہ ہم اس کو مال غنیمت سمجھ کر ہضم کرنے میں ذرہ بر کوئی تردد محسوس نہیں کرتے۔ یہ فرق پڑتا ہے تقوی کے ہونے اور تقوی کے نکل جانے سے۔ گویا کہ تقوی یہ معاشرے میں روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر روح کو نکال لیا جائے تو پورا معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، بدبودار اور تعفن پھیلانے والا بن جاتا ہے، اور اس تعفن کا ہمیں پورے طور پر سامنا ہے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ نے مختصر طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جس دین پر، تقوی والی زندگی پر میں تمہیں ڈال رہا ہوں، اس پر ڈل جاؤ، تو پھر ایسا معاشرہ دیکھو گے کہ یمن سے، صنعاء سے ایک خاتون چلے گی تنہا، تو وہ حج آ کر ادا کرے گی اور تنہا واپس چلی جائے گی، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ پورے راستے میں ایک بھی شخص اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ امن کا ماحول، تحفظ کا ماحول، کہ کسی کے دل میں اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی ڈر ہی باقی نہ رہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اللہ کا تقوی انسانوں کے دلوں میں نہیں آ جاتا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتفاق اور اتحاد کی بات ہر شخص ہی کرتا ہے، اور فرقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کی بات بھی ہر شخص ہی کرتا ہے، لیکن جو بنیادیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ذکر کی ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔